الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلى الله عليه وسلم عزیزان محترم سامعین کرام بزرگان برادران مسلسل مجلسوں کو مجلسیں آمداد سن رہے ہیں کر رہے ہیں اور ثواب عظیم سے مستحق ہو رہے ہیں ہم سب دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں اللہ ہماری سعی کوشش اور اس نوکری کو قبول فرمائے اور اس سے بہتر طریقے سے عزاداری رسول الشہداء کرنے کی توفیق عنایت فرمائے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید کی آیت سورہ الحدید کی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے جسے چاہتا ہے صاحب کرامت بنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے صاحب فضیلت بنا دیتا ہے کیونکہ فضل کا مالک وہی ہے اور کمال ہنر عزت ہر ایک شے کا مالک اللہ اللہ جسے چاہے گا ایک سوال پڑھے محمد اللہ جسے چاہے گا وہ صاحب کمال بنے اور اللہ نے اپنے فضل اور فضیلت کے جو حصے رکھے ایک خاص ایک عام حصے میں اللہ نے سب کو رکھا لیکن خاص حصہ اللہ نے اہل البیت علیہ السلام سے مخصوص فرمایا اور یہ خاص حصہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے نہیں دیا بلکہ عالم ارواح میں جب اللہ انبیاء کی روحیں خلق فرما رہا تھا آپ کو پتہ ہے کسی نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ آپ کی تخلیق آپ کی خلقت کب ہوئی اللہ کے نبی نے اسے سمجھانے کے لیے ایک فقرہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے 4000 سال پہلے نور چہادہ معصومین خلق کیا اللہ نے 4000 سال پہلے نور رسول خدا نور معصومین کو اللہ نے خلق فرمایا حالانکہ یہ 4000 سال دنیاوی سال نہیں ہے یہ لائٹ ایئر اور اس کی رینج اور اس کا جو طول اور عرض ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر سائنس کی نگاہ سے دیکھیں تو سب 4000 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی کو خلق فرمایا اور اس کا پروف اور ثبوت اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنے صحابیوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان
مسجد میں بیٹھ کر کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کنتو نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم آب و گل پانی اور مٹی کے درمیان تھی، یعنی وہ مٹی جب بنائی جا رہی تھی کہ جس سے پتلا بنایا جائے، ابھی تو حضرت آدم بنے بھی نہیں تھے، فرمایا کہ ہم اس وقت موجود تھے 4000 سال پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 14 نور ایسے ہیں جنہوں نے سب کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں کسی نے بنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے سب کو بنتے ہوئے دیکھا۔ اور انہوں نے سب کو بنتے ہوئے دیکھا اور ان کو کسی نے بنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی جان کائنات ہے، یہی وجہ تخلیق کائنات ہے، انہی کے سبب اللہ نے ساری کائنات کو خلق فرمایا۔ بھائی شب جمعہ آپ تمامی حضرات جب حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس بات یہ فقرہ پڑھتے ہیں جو حدیث قدسی ہے کہ انی خلقت کو، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے خلق کیا یہ سمندر اور یہ پانی اور یہ ہوائیں اور یہ درخت اور یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے، یہ موجیں مارتا ہوا سمندر، سب کے سب اللہ نے ان کے صدقے میں خلق کیا جو چادر کے نیچے ہیں۔ اور کر رہے ہیں جو چادر کے نیچے ہیں۔ اچھا، اپنی اپنی وسعت کی بات ہے، اللہ اہل بیت سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ان کے صدقے میں ستارے، چاند، سورج، پانی، ہوا، درخت، آسمان، زمین، ساری چیزوں کو خلق فرمایا۔ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے بنا سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا؟ چاند، سورج اور ستارے اور دنیا کو سجا کر اس نے اپنی محبت کا اظہار اہل بیت سے کیا۔ تو صاحب وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہم مجبور ہیں، ہم اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں؟ ہم نے اپنی محبت کا اظہار عزاخانہ بنا کے کیا، تعزیہ بنا کے کیا، علم اور تابوت بنا کر کیا۔ اور محبت اظہار چاہتی ہے، صلوات بھیجے محمد والے۔ عشق اور محبت اظہار چاہتا ہے۔ اگر اظہار نہ ہو، آپ کہیں کہ ہم فلاں شخص سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اظہار نہ کریں، ہاں تو پھر اس محبت اور عشق کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت اظہار چاہتی ہے، عشق اظہار چاہتا ہے۔ غور طلب بات، اب اللہ نے 14 معصومین میں سب سے بڑا اپنے نبی کو بنایا۔ دیکھیے افسوس ہے کہ عالم اسلام اب تک نبی کو نہ سمجھ پایا، اور میرا سوال سارے شیعہ سنی بھائیوں سے ہے جو کہ لائیو جا رہی ہے، میں سب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں نبی کو سمجھنے کے لیے سب سے کامل اور پختہ کتاب کون سی ہے؟ فرقہ جانے دیجیے، فرقے کے اعتبار سے اگر کتابیں آپ دیکھیے گا تو صاحب اس میں اختلاف آ جائے گا، کہیں گے صاحب یہ شیعہ کی ہے، یہ سنی کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ اگر اتحاد چاہتے ہیں تو پھر سب کے لیے ایک کتاب ہے، اس کا نام قرآن مجید ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد۔ بہرحال آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اتحاد اگر رسول کو سمجھنے کے لیے کتاب کی ضرورت ہے اور چاہتے ہیں کہ اتحاد کے ساتھ سمجھا جائے تو پھر ایک ہی کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن۔ ساری کتابیں بیکار، قرآن سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے۔ غور کریے، گنہگار ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں سے رسول نہ سمجھیے، سمجھنا ہے تو قرآن سمجھیے نا۔
اور یہی سوال بھی ہے سماج سے کہ تمہیں سماج والا رسول چاہیے یا قرآن والا رسول چاہیے؟ فیصلہ انسان کو کرنا ہوگا۔ گنہگار ہاتھوں سے لکھی گئی کتاب والا رسول چاہیے یا کلام الہی میں چھپی ہوئی فضیلت والا رسول تمہیں چاہیے؟ تو ہر باشعور مسلمان یہی کہے گا، چونکہ قرآن کامل و اکمل اور مکمل ہے، بے داغ ہے اور بے عیب ہے، لہذا ہم قرآن سے اپنے رسول کو اٹھاتے ہیں۔ ہم قرآن سے سمجھیں گے کہ ہمارا رسول کیا ہے۔ تو چلیے صاحب قرآن کریم کی کائنات میں چلتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رسول کیا ہے۔ اسی سماج نے رسول کو، میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں کہا تھا صاحب کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بات پرانی ہو گئی، یہ بات پرانی نہیں ہے، 2023 کی بات ہے، 21 کی بات ہے کہ میں دیوبند گیا تھا، وہاں بھی دیوبندیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ 2021 میں بھی وہی ایمان رکھے ہوئے ہیں جو 1400 سال پہلے لوگوں کا ایمان تھا۔ انہوں نے برجستہ مجھ سے کہا رسول ہمارا رسول پڑھا لکھا نہیں تھا، نعوذ باللہ انپڑھ تھے، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے۔ میں سنی سنائی نہیں، خود جو مجھے بتایا ان لوگوں نے، غور کریے وہ ساری باتیں میں نے بتائی کہ سب کو بات چھوڑتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ تو صاحب اسی سماج میں اپنے رسول کو گھٹایا، انپڑھ بتایا، تو قرآن سے پوچھا جائے کہ رسول کی عظمت کیا ہے تو قرآن بتائے۔ اب چلیے قرآن کی کائنات ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ۔ دیکھو رسول سمجھ میں آ گیا تو دین سمجھ میں آ جائے، اور رسول سمجھ میں نہ آیا تو دین بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، میرے حبیب ہم نے آپ کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے، اور اس کتاب کی خاصیت اللہ بتا رہا ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ میرے حبیب یہ جو ہم نے کتاب آپ کے سینے پہ نازل فرمائی ہے، اس میں ہر شے کا علم موجود ہے۔ غور کریں، ہر شے کا علم اس میں موجود ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ جو کتاب آپ کے سینے پہ نازل ہوئی ہے یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ غور کریے بھائی، قرآن مجید سے بڑی کتاب کائنات میں کوئی کتاب نہیں، عالم اسلام کے پاس اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایسی کتاب آپ کو عطا کی ہے جس میں ہر شے کا علم موجود ہے۔ اب آپ انسان کو بتائیے، جب اپنے بچوں کا آپ اسکولوں میں ایڈمیشن کرواتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو لے کے آپ نے جائزہ لیا، اور آپ کو جائزہ لینے کے بعد یہ پتا چلا کہ فلاں اسکول جو انگلش میڈیم ہے، اس اسکول کی کتابیں بڑی اچھی ہیں، سلیبس بڑا پیارا ہے، نالجیبل ہے اور بہترین کورس ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ دیر بعد آپ کو پتہ چلے کہ کتاب تو اچھی ہے لیکن پڑھانے والا اچھا نہیں ہے۔ اور فرمائیے گا، اب آپ بتائیے کہ آپ سلیبس دیکھ کر اپنے بچے کا ایڈمیشن کرائیں گے؟ نہیں، کہ اگر کتاب اچھی ہے تو استاد بھی اچھا ہونا چاہیے، اگر استاد اچھا نہ ہوا تو پھر کتاب فائدہ نہیں پہنچائے گی، پھر بتائے گا کیسے کہ کتاب میں لکھا گیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایسی کتاب کہ جس میں ہر شے کا علم موجود ہے، میرے حبیب ہم نے آپ کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ خدا کی قسم اگر اتنی باعظمت کتاب کہ جس میں سارا علم موجود ہے اور معلم پڑھا لکھا نہ ہو تو قرآن کا علم تمہیں کون دے گا؟ سلوات بھیجے محمد والا۔ کون دے گا؟ اگر معلم پڑھا لکھا نہیں ہے اتنی بھاری کتاب دے کے کیا کرے گا؟ جو پہنچا نہ سکے۔ اور پھر اسی قرآن میں دیکھیے 62 نمبر کا سورہ ہے، سورۃ الجمعہ، اللہ کہہ رہا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ ہم نے جاہلوں میں ایک رسول بھیجا ہے
اس کا کام کیا ہے؟ یزکیہم، وہ نجاست سے نکال کر طہارت کی طرف لائے گا۔ اب تک تم نجاست میں ہوئے تھے، لیکن میرا رسول تمہیں نجاست سے نکال کر طہارت کی طرف لے آئے گا۔ یزکیہم، اور پھر کیا کہتا اللہ؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور صرف نجاست سے نکال کر طہارت کی طرف نہیں لائے گا، بلکہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو ہمارے سماج میں تعلیم وہی دیتا ہے جو پڑھا لکھا ہو۔ اللہ پڑھا لکھا ہو۔ اللہ کہہ رہا ہمارا رسول تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ملا کی مانے یا اللہ کی مانے؟ سلمان بھیجے محمد والے ملا کا کہنا رسول پڑھا لکھا نہیں ہے، اللہ کا کہنا ہے کہ رسول پڑھا لکھا ہے۔ تو فیصلہ خود کر کے بتاؤ نا کس کی مانی جائے۔ اور ایک طرف ایمان بھی ہے کہ قرآن سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑا اعلان سناؤ بھائی 1400 سال پہلے کسی بڑے ساتھ نے اعلان کیا تھا، جس کا مسلمان اپنا عقیدہ رکھتے ہیں، کہتے کہ ساتھ انہوں نے اعلان کیا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں رسول کو قلم و کاغذ نہیں دیا کہ رسول کچھ بھی لکھ نہ دیں، اور یہ اس کے جواب میں کہا کہ ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو اسی قرآن سے سمجھ جاتے کہ رسول کہتے کسے ہیں۔ عظمت رسالت پر صلوات بھیجے محمد والا۔ تھوڑا سا میں عربی گرامر کے اعتبار سے 2 منٹ گفتگو کروں۔ دیکھو جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں 2 صیغے آئے ہیں مضارع کے۔ عربی میں جو صیغے بنتے ہیں یا پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اور ایک ہے آرڈر، حکم کا، امر کا، یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے یا امر ہے، یہی صیغے بنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی صیغے ہیں، فاعل ہے، مفعول ہے اور دیگر، ان سب سے سروکار نہیں ہے۔ لیکن دیکھو جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں اپنے ساتھ دو زمانہ رکھتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر، یعنی کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ تو اللہ نے اس آیت میں کیا استعمال کیا؟ یزکیہم، تو ترجمہ تو بنے گا کہ میرا رسول پاک کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ اور بھائی پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ یعلمو، تعلیم دے رہا ہے، تعلیم دیتا رہے گا۔ غور کریے گا، تعلیم دے رہا ہے، دیتا رہے گا۔ اب سب سے پہلا مرحلہ کہ اگر 11 ہجری میں رسول چلے گئے اور سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر بتاؤ، پھر تو پاسٹ رہا نا، نہ پریزنٹ ہے نہ فیوچر رہے گا۔ غور کریے، اسی دنیا میں یہ بھی آواز اٹھی ہے، نعوذ باللہ، رسول تمام ہو گئے، چلے گئے، پردہ آپ نے کیا، سلسلہ ختم۔ دیکھو رسول نے ایک فقرہ کہا تھا اور اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، فرمایا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں، آخر والا بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اس کا مطلب، کہنے کا مطلب رسول کا کیا تھا کہ دنیا کسی بھی زمانے میں محمد سے خالی نہیں رہے، اب چاہے وہ ظاہر ہو کے قرآن کی تعلیم دے یا پردے غیب میں رہ کے تعلیم دے، تعلیم کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ بھائی افسوس کا مقام ان کے لیے ہے کہ جن کے پاس اس زمانے میں محمد نہیں، ہمارے پاس پردے غیب میں بیٹھا ہوا محمد آج بھی موجود ہے، لہذا قرآن کی تعلیم کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ چلو میں بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ یہاں
یہاں رکنے سے کوئی فائدہ نہیں، جو مجھے پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا۔ وہ قرآن و تعلیم، حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے تبیان لکل شے، ایسی کتاب سینے پہ نازل کی ہے جس میں ہر شے کا علم موجود ہے۔ پھر کہتا اللہ وہ رحمت ہے، رحمتاً، وہ رحمت ہے، وہ ہدایت، ہدایت بھی ہے، وہ بشرا، اور وہ خوشخبری بھی ہے۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ سوال تو ہم مسلمانوں کا اللہ سے بنتا ہے نا کہ اللہ سے پوچھے کہ اللہ جب اتنی صفت کتاب میں رکھی ہے تو کتاب پڑھانے والے کے اندر بھی صفت ہونی چاہیے۔ غور کریے، اور کتاب پڑھانے والے کی صفات ہم کسی غیر معصوم سے نہیں پوچھ سکتے، گنہگار سے نہیں پوچھیں گے، ورنہ ہمیں تو وہی بتائے گا کہ جبریل پڑھا کے گئے، پڑھے لکھے نہیں تھے، 40 سال کے بعد رسول بنے، 40 سال کے بعد رسول بنے۔ نبی بار بار کہتا رہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنے بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد بھی کلمہ پڑھنے والے اس بات کو کہیں تو افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں کہ 40 سال کے بعد بنے؟ حالانکہ اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ منٹ کا بچہ حضرت مریم کی آغوش میں آیا، حضرت مریم کی آغوش میں آیا۔ جب قوم نے سوال اٹھایا کہ مریم تمہاری شادی ہوئی نہیں، نکاح ہوا نہیں، بچہ آیا کہاں سے؟ آواز پروردگار ہے مریم تم ان گستاخوں کے کلام کا جواب نہ دینا، یہ جو تمہاری آغوش کا بچہ ہے یہ انہیں جواب دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے گویا ہوئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ کچھ منٹ کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب ذرا سا مجھے جواب دینا کہ عیسیٰ بڑے ہیں یا ہمارا نبی بڑا ہے؟ عیسیٰ سید المرسلین ہے یا ہمارا نبی سید المرسلین ہے؟ کیا عیسیٰ سید المرسلین نہیں ہے؟ نبیوں کے سردار عیسیٰ نہیں ہے، نبیوں کا سردار ہمارا نبی محمد ہے نا؟ تو آخر سردار ہمارا نبی محمد ہے، تو عیسیٰ محمد کی بادشاہت میں رعایا ہے۔ تو بھائی اگر سے چھوٹا نبی پیدا ہوتے ہی نبی بن کر آئے تو جو سب سے بڑا نبی ہے وہ 40 سال کے بعد نبی بنے گا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور بھی گستاخیاں کی گئی، اور بھی گستاخیاں کی گئی۔ درسا توجہ کریں بتاؤ، جناب عمران کون؟ حضرت مریم کے والد حضرت عمران، ان کی اہلیہ کا نام تھا حنا، مریم کی ماں کا نام حضرت حنا۔ حضرت حنا نے بیت المقدس کے دروازے پہ جا کر یہ منت مانگی تھی کہ میرے اللہ اگر مجھے اولاد ہوتی ہے تو میں تیرے گھر کا خادم بنا دوں گی۔ خادم، ظاہر سی بات ہے خادم بنائیں گی تو بیٹا ہی مانگا ہوگا، اگر اولاد دیتا بیٹا دیتا تو میں بیت المقدس کا خادم بنا دوں۔ کچھ دن گزرے، اللہ نے دعا قبول کی، بیٹے کے بجائے بیٹی ہوئی، بیٹی کا نام مریم۔ حضرت مریم کی سے پہلے ایک اور بہن ہے، بڑی بہن ہے، جن کی شادی ہوئی تھی جناب زکریا نبی سے۔ جناب زکریا نبی داماد ہے حضرت عمران کے۔ اور جب وہ چلی گئی گھر سونا ہو گیا، پھر دعا کی کہ بچہ اور منت مانی کہ میں اس کا خادم بنا دوں گی۔ اللہ نے بیٹے کے بجائے دی بیٹی، تو چونکہ منت بڑھانی تھی تو لے کے گئی، میرے اللہ تو نے بیٹے کے بجائے بیٹی دی، اب کروں تو کروں کیا؟ تو جناب زکریا حضرت یحییٰ کے والد، حضرت یحییٰ بھی نبی، ان کے والد جناب زکریا اپنے 8 صحابیوں کے ساتھ بیت المقدس میں بیٹھ کر لوہے کے قلم سے پتھر کی سلوں پر
ٹھیک ہے صاحب؟ دیکھیں چونکہ ہسٹری ہے اس لیے مجھے آرام سے بیان کرنے دیجیے، پھر انشاءاللہ میں رفتار پہ آؤں گا اور تیزی سے گزر جاؤں گا اسپیڈ کے ساتھ۔ غور کریے، تو لوہے کے قلم سے پتھر کی سلوں پر کیا کر رہے تھے؟ توریت لکھ رہے تھے۔ حضرت حنا آئی مریم کو لے کے آگوش میں آواز لگائی تو جناب زکریا باہر آئے اور ان کے ساتھ وہ جو 8 صحابی تھے، پڑھے لکھے عالم تھے، وہ تبھی تو نبی کے ساتھ توریت لکھ رہے تھے، اگر پڑھے لکھے نہ ہوتے تو کیسے لکھتے؟ اچھا صاحب سب کے سب باہر آ گئے۔ جناب حنا نے بتایا کہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا، اولاد دے گا پروردگار کو میں خادم بنا دوں گی، کوئی بیٹی کیا کروں؟ تو یہ جو 8 صحابی تھے انہوں نے کہا اے حنا اگر آپ اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دیں تو میں اسے پالوں، میں اسے تربیت دوں، اسے بڑا کروں۔ اور بیت المقدس کا اوریجنل نام کیا ہے؟ مقدس، لیکن عرف عام میں مقدس ہو گیا۔ اور کریے میں بیت المقدس کا کی خادمہ بنا دوں، آپ مجھے دیجیے میں پالوں۔ ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا نا شرف ہے نا، حضرت مریم معصومہ ہے نا، تو معصومہ کو پالنے کا شرف یہ صحابی لینا چاہتے تھے۔ حضرت زکریا خاموش تھے، زکریا کے صحابی یہ شرف لینا چاہتے تھے۔ زکریا خاموش، نبی کیوں خاموش ہے؟ انتظار حکم پروردگار میں کہ اللہ کا حکم آئے تو قدم آگے بڑھائے۔ غور کریے گا، اسی اثنا میں جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں زکریا اپنے صحابیوں سے کہو خاموش رہے، خاموش رہے۔ اور زکریا سنو، چونکہ یہ بچی معصومہ ہے، یہ بچی طاہرہ ہے، یہ بچی صدیقہ ہے، لہذا اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اور اللہ نے ایک قانون بھیجا ہے کہ جسے بھی جناب مریم کی کفالت کا شوق ہے وہ امتحان دے۔ کیا دے؟ امتحان دینا۔ کا امتحان میں کرنا کیا ہوگا؟ کہ زکریا تم بھی اور تمہارے 8 صحابی سب لوگ وہ جو قلم لے کر، لوہے کا قلم جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، جسے دیوار توڑی جاتی، چھینی اور ہتھوڑی نا، اسے چھینی کہتے ہیں، آپ کیا بھی یہی کہتے ہیں؟ چلو ٹھیک، کمپرومائز۔ تو میں نے یہ کہا کہ اللہ نے کہا کہ زکریا اپنے صحابیوں سے کہو وہ بھی اور تم بھی اپنا اپنا لوہے کا قلم اٹھائیں اور دریا کے قریب آئیں اور سب مل کر اپنا اپنا لوہے کا قلم دریا میں پھینکیں۔ جس کا قلم ڈوب جائے وہ مریم کا کفیل نہیں بنے گا، جس کا قلم پانی پر تیرتا رہے وہی مریم کا کفیل بنے گا۔ لکڑی کا قلم نہیں ہے، لوہے کا قلم ہے۔ تو زکریا بھی آئے، صحابہ بھی آئے، جناب زکریا کے سب نے ایک ساتھ دریا میں لوہے کا قلم پھینکا، سب کے قلم ڈوب گئے ہو، صرف اور صرف زکریا نبی کا قلم پانی پر تیرتا رہا، پانی پر تیرتا رہا۔ یہ حیرت نہیں ہے، یہ قدرت ہے۔ اور کر رہے ہیں یہ حیرت زدہ ہونے کا مقام نہیں، یہ قدرت خدا کا مقام ہے۔ چونکہ مریم معصومہ ہے نا تو غیر معصوم میں چھو نہیں سکتا، زکریا بھی معصوم نبی۔ ہاں غور کریے گا، تو صاحب پانی پر لوہے کا قلم تیرا نا، یہ سنت پروردگار ہے کہ وہ ماضی دکھا کر مستقبل سمجھانا چاہتا ہے، پاسٹ دکھا کر فیوچر دکھانا سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے زکریا کا لوہے کا قلم پانی پر ٹھہرا کر بتایا کہ کل اگر فیوچر مستقبل میں ساقی کوثر کا پوتا آئے
قسم جب امام آئیں گے اور پانی پر مصلی بچھائیں گے. دیکھو ایک جملہ یاد آ گیا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک سلوات پڑھ دے محمد اللہ. ایک اور سلوات پڑھ دے محمد اللہ. روایت ہے کہ جب امام آئیں گے تو پانی پر مصلی بچھائیں گے. ہاں پانی کوئی اتنی افضل چیز ہے نہیں بھائی. افضل چیز ہے مکہ، کربلا، نجف. ہاں یہ ساری زمینیں، بیت المقدس، یہ ساری زمینیں تو افضل ہے نا. پانی کی کوئی ایسے افضل شے تو ہے نہیں کہ جو امام آ کے مصلی وہاں بچھائیں. تو سوال تو بنتا ہے کہ امام آخر پانی کو مصلی کی کو لائیں گے. اور دیکھیں پچھلی حکومتوں نے جو جال سازیاں کی، جو چال بازیاں کی، ذرا سا تاریخ میں نگاہ رکھے نا کہ صاحب اللہ کا نبی منبر پر بیٹھ کر سارا کنٹرول اپنے اختیار میں لیتا تھا. اللہ کا نبی منبر پر بیٹھتا تھا تو ہوا کیا صاحب رسول منبر پر سب سے اوپر بیٹھے نا. ایک سوال پڑھے محمد والا. اچھا سوال، ایک سوال ہو پڑھے محمد. اور سوال پڑھے رسول نے جو حکومت کی منبر پر کی آخری زینے پر بیٹھے. ہاں تو لوگوں کو بیٹھنا آسان لگا. وہ نیچے بیٹھ گئے، اس کے بعد والے اور نیچے بیٹھ گئے، اس کے بعد والے اور نیچے بیٹھ گئے. یہ تو بہت آسان تھا صاحب، بیٹھتے چلے گئے نا. اب جو آخر والا آئے گا وہ بچھائے گا مصلی پانی پر، اور پانی پر مصلی بچھا کر یہ ساری دنیا کو دکھائے گا. اب بھی اگر کوئی خلافت کا دعویدار ہے تو اس پانی پر آئے، اسی پانی کے پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. آؤ اپنا اختیار پانی میں دکھاؤ نا. اختیار اپنا پانی پر دکھاؤ نا. دیکھو پانی پر آپ نے شاید سنا ہو، پانی پر چلنے کے لیے کیا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ سے بڑی محبت کرنے والا صحابی، وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. جناب عیسیٰ کے دن کہیں نکلے صحرا میں، وہ ساتھ ساتھ تھا. یا نبی اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ نے کہا آپ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو زمین ختم ہوئی، پانی کا سفر شروع ہوا. حضرت عیسیٰ نبی تھے، صاحب اختیار، پانی پر چلنے لگے. وہ جو صحابی تھا وہ رک گیا. حضرت عیسیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، رکا کیوں ہے، آتا کیوں نہیں؟ یا نبی اللہ پانی ہے. فرمایا کہ اس سے محبت ہے، کہ آپ سے محبت ہے. تو فرمایا آنکھوں کو بند کر، اور بند کر کے اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو آنکھوں کو بند کر اپنا سفر شروع کر. تو محبت تھی اس نے آنکھوں کو بند کیا، حضرت عیسیٰ کا نام لیا اور چلنے لگا. پانی پر چلتے چلتے بیچ مجھار میں اسے ذرا سا تکبر ہوا، اور اس کے دماغ میں کہا، زبان سے کہا نہیں، صرف دماغ میں یہ فکر آئی کہ چل تو عیسیٰ بھی رہے ہیں پانی پر، چل میں بھی رہا ہوں، میں عیسیٰ جیسا، میں عیسیٰ جیسا. اور جیسے ہی سوچا ویسے ڈوبنے لگا نا. عیسیٰ سب سے بڑے نبی نہیں ہے، سب سے بڑا نبی ہمارا نبی محمد
ساری گستاخیاں کلمہ پڑھنے والوں نے کی ہے. بڑا بھائی کہا ہے اور ان پڑھ کہا ہے، امی کہا ہے، سب کچھ یہی کہا کلمہ پڑھنے والوں. اور دشمنوں کے زبان دہن میں زبان دی ہے کہ رسول یہ تھے، رسول وہ تھے، رسول نہیں، رسول پاک و پاکیزہ سب سے بڑا رسول ہے. اچھا ڈوبنے لگا تو نبی کہا، چونکہ امتی تھا، صحابی تھا، ہاتھ پکڑا باہر نکالا. کیا کیا تو نے ایسا کہ ڈوبنے لگا؟ اے رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو آپ کے برابر سمجھ لیا، اس لیے ڈوبنے لگا. کوئی بات نہیں، آگے چلو. چلتے گئے، کہنے لگا ہے نبی اللہ بھوک بہت لگی ہے. لیکن جب پانی سے نکلا تھا نا تو کہنے لگا یا نبی اللہ، حضرت عیسیٰ، آپ کو پانی پر چلتا دیکھ کر آپ نے مجھے بچایا، پانی کا معجزہ میں نے دیکھا نا، میرے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. اور اضافہ اور اضافہ. اچھا آگے بڑھے تو صاحب تاریخ کہتی ہے بھوک لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا. ادھر آیا، اسے ذبح کیا، کھایا پیا، اور پھر اس کی ہڈیاں حضرت عیسیٰ نے جوڑ دی، پھر اسے زندہ کر دیا. تو پھر کہتا ہے یا نبی اللہ، آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر اور ایمان میں اضافہ ہوگا، اور ایمان میں اضافہ ہوگا. لیکن یہ جو اضافے کا سبب ہے، ذرا سا غور کریے گا صاحب، وہ اضافے کا سبب کیوں ہوا؟ اللہ کا نبی پوچھ رہا تھا کیونکہ پانی پر چلنے سے پہلے، ہرن کو ذبح کر کے زندہ کرنے سے پہلے، اللہ کے نبی نے جب اس کو اپنے ساتھ لیا تھا تو صحرا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے 2 درہم دیا. 2 درہم دیا، اس زمانے کا پیسہ. اور اس سے پوچھا تیرے پاس کتنا ہے؟ اس نے کہا 1. تو اس حضرت عیسیٰ نے کہا میرے پاس 2 پیسے حضرت عیسیٰ کے اور 1 پیسہ صحابی کا، تینوں مل گئے نا. تو اللہ کے نبی نے کہا جا بازار جا کے روٹیاں لے کر آ. اب وہ گیا روٹی لانے تو 3 پیسہ تھا، 3 روٹی ملی. اب راستے میں جب روٹی لے کے چلا تو شیطان نے دماغ میں وسوسہ ڈالا. چونکہ معافی چاہتا ہوں، دیکھیے واقعہ ذہن سے نکلا تھا میرے. 2 پیسے صحابی کے تھے، 1 پیسہ نبی کا تھا. اب جب روٹی لے کر 3 آنے لگا تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تیرے پیسے زیادہ ہیں، عیسیٰ کے پیسے کم، لہذا ایک کام کر کہ 1 روٹی پہلے کھا لے. بچے گی کتنی؟ 2 بچے گی نا، تو پھر 1 اور بڑھ جائے گی، حساب برابر. تو لے کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو کیا نبی اللہ 2 ہی روٹی ملی ہے؟ 2 ہی روٹی ملی ہے. کہا اچھا سچ بتا کتنی روٹی ملی؟ کہا 2. اب سفر شروع ہوا پانی کا. جب پانی سے پار ہو گیا تو کہتا ہے یا نبی اللہ، آپ کا عقیدہ اور بڑھ گیا، ایمان اور بڑھ گیا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا ایمان اور عقیدہ بڑھ گیا تو پھر بتا کہ روٹیاں کتنی تھی؟ کہا 2. اور آگے بھوک لگی، پھر ہرن کو ذبح کیا، زندہ کیا نا، کہنے لگا اور عقیدہ بڑھ گیا. پھر پوچھا بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا روٹیاں تو 2 ہی تھیں. بہت لگی. اب سفر آگے صحرا میں پہنچے تو دیکھا 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھی. 3 سونے کی اینٹیں دیکھ کر کہتا ہے نبی اللہ، یہ 3 سونے کی اینٹیں اٹھا لوں؟ کہ ٹھیک ہے اٹھا لوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہے 3 ہمیں 2. تو کرے گا کیا؟ کیسے حساب کرے گا؟ کہ نبی اللہ آپ بتائیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اگر تو صحیح جواب دے دے کہ روٹیاں کتنی تھیں تو پھر حصہ بھی صحیح لگ جائے گا. تو کہتا ہے نبی اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، روٹیاں 3 تھیں، شیطان نے بہکایا، میں نے راستے میں کھا لی اور یہ 2 آپ کے سامنے پیش کی. غور فرما رہا دیکھیے نبی کے ساتھ ہے لیکن لالچ، نبی کے ساتھ ہے لیکن جھوٹ بیانی، کذب بیانی، نبی کے ساتھ ہے لیکن مکہ
تینوں اینٹیں تو رکھ لے اور اسی جگہ بیٹھ، میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ سے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ 3 اینٹیں پکڑے بیٹھا ہوا ہے کہ نبی آئے تو میں جاؤں۔ اسی اثنا میں اسی جانب 3 قذاب، 3 ڈاکو آ گئے اور انہوں نے دیکھا ایک اکیلا آدمی 3 سونے کی اینٹیں لے کے بیٹھا ہے۔ وہ نیچے اترے، اس صحابی کو انہوں نے مار دیا۔ تو ان 3 ڈاکوؤں نے کہا 3 ہیں، ایک بانٹ دیتے ہیں، کا بٹوارا بعد میں ہوگا، بھوک لگی ہے، ہم میں تینوں میں سے کوئی ایک جائے کھانا لے کر آئے، کھانا کھا لیں گے، پھر اپنی اپنی اینٹیں اٹھائیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ وہ جو ایک کھانا لینے گیا تھا اس نے سوچا کھانے میں سبب کیا ہو، یہ دونوں بن جائیں، تینوں میری۔ اور یہ جو 2 یہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ منصوبہ بنا رہے تھے، کھانا لے کر آئے گا، اسے مار ڈالیں گے، ڈیر ہماری اور کر رہے ہیں آدھی بانٹ لیں گے۔ اچھا وہ کھانا لے کر زہر پلا کر پہلے ہی آیا تھا، وہ جیسے ہی آیا دونوں نے مل کر اسے مار ڈالا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ کھانا کھا لیا جائے، کھانا کھا لیا اور کہیے گا کھانا کھا لیا جائے۔ اور انہوں نے کھانا پیٹ بھر کے کھایا، سونا اٹھاتے ہی اٹھاتے ملک الموت آ گئے، وہ بھی مر گئے۔ حضرت عیسیٰ واپس آئے، دیکھا صحابی بھی مر گیا، 3 اور مرے پڑے، سمجھ گئے اسی دولت نے سب کو مروایا۔ پیسے کمانا گناہ نہیں ہے، پیسہ اگر فتنہ بن جائے تو گناہ ہے۔ سلوات بھیجے محمد۔ تو پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے، پیسے کا استعمال طے کرے گا کہ آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں یا ثواب کی طرف جا رہے ہیں۔ غور فرمائیے گا۔ تو حضرت عیسیٰ نے اپنے صحابی کو زندہ کیا، کیا ہوا؟ ان تینوں نے مل کے مارا، تینوں نے مل کے اسے مارا۔ انصاف سے بتاؤ، جو نبی اپنے صحابی کو زندہ کر سکتا تھا وہ ان تینوں کو بھی زندہ کر سکتا تھا، تینوں کو بھی زندہ کر سکتا تھا۔ بھائی ان تینوں چوروں کو اس لیے نبی نے زندہ نہیں کیا کیونکہ ان تینوں نے مل کر صحابی کو مارا تھا۔ تھوڑا سا پاردرشی نگاہ رکھیں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، دور اندیشی سے کام لے صاحب۔ بھائی صحابی کو زندہ کیا، جو زندہ جناب عیسیٰ کے بارے میں واقعات ہیں کہ جناب عیسیٰ مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اس پر جان پھونک کے اسے اڑا دیتے تھے، مریضوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے وہ شفا پا جاتا تھا، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کہتے تھے کن بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو جب صحابی کو زندہ کر سکتے ہوئے تو ان تینوں کو بھی زندہ کر سکتے تھے۔ کہ ان تینوں کو زندہ اس لیے نہ کیا کیونکہ اس نے صحابی، ان تینوں نے مل کے صحابی کو مارا تھا۔ اگر 3 مل کے ایک صحابی مارے تو نبی انہیں زندہ نہیں کرتا۔ تو اگر کہیں کسی مقامات پر کچھ لوگ مل کے شریعت کو مردہ کرنے پر تلے ہوں، انسانیت کو مردہ بنانے میں تلے ہوئے ہوں، اور ان کا آج کیا ہوگا؟ صاحب اسے زندہ کیا نا، لیکن فرمایا سن، ہم نے تمہیں دنیا میں زندگی دی، لیکن جو تم نے گناہ کیا ہے اس کا بہتان تجھے آخرت میں کرنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقتی طور پر نبی زندہ بھی کر دے تو آخرت کا عذاب اس سے ٹالا نہیں جاتا۔ تو نبی کے حوالے سے وفادار بن کے رہے، اپنے نبی کو جو ظلم سب و ستم ہو رہا لفظوں کے ذریعے سے، یہ تھے وہ تھے ایسا تھا ویسا تھا، ہمارا نبی قرآن جیسا کہے ویسا ہمارا نبی ہے۔ سب سے بڑی کتاب اس کے سینے پر نازل ہوئی ہے،
کہ میں نے اپنی گفتگو تمام کر دی. اتنی بڑی کتاب قرآن، اتنا بڑا کلام قرآن کہ حسین نے سر کٹا کر بھی نو کے نیزہ پر تلاوت کی ہے. ایک فقرہ کہوں، اسے اصول کریے گا، محفوظ کریے گا. دیکھیے اب تک قرآن کہہ رہا تھا کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ، شہید زندہ. کوئی تو ایسا کائنات نہیں ملتا جو یہ کہے کہ قرآن بھی زندہ ہے. زندہ انسان گواہی نہیں دے سکتا، اسے گواہی دینے کے لیے شہید ہونا پڑے گا. قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ. تو کوئی تو ایسا ملے جو کہے کہ قرآن بھی زندہ ہو. شاید اسی لیے میرے مولا نے نو کے نیزہ پر سرتن سے جدا ہونے کے بعد تلاوت کر کے بتایا کہ قرآن نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. اور دیکھے دنیا، صرف شہید زندہ نہیں ہے، قرآن بھی زندہ ہے. قرآن گواہ ہے اہل بیت کے لیے، اہل بیت گواہ ہے قرآن کے لیے. لوگ کے نیزہ پہ تلاوت کرتے رہے حسین، لیکن اس کے باوجود بھی مد مقابل آنے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا. شہادت کے بعد لاشوں کو پامال نہ کرتے، سیلانیوں کی چادریں نہ چھینتے، نبی زادیوں کی چادریں چھین کر کوچا بکوچا بازار دیار میں ننگے سر نہ گھماتے. کم سے کم اتنا رحم کرتے. لیکن روایت کہتی ہے کہ زیادہ برابر رحم نہ کیا. جتنے مظالم تھے سب کربلا میں، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، سب 7 محرم بھی آئی اور ہمارے درمیان سے چلی گئی. ہم دیکھتے رہے اور 7 دن ہمارے درمیان سے گزر گئے. اب 2 دن اور بچے ہوئے، 2 دن 1 رات. شب عاشور آئے گی اور روز عاشور آئے گا. چاہنے والے شہید ہو گئے. جب چاہنے والے شہید ہو جائیں گے تو پھر بنو ہاشم کی باری آئے گی. کبھی اکبر جائیں گے، کبھی محمد جائیں گے، اور پھر کبھی وہ اجازت مانگنے آئے گا جو کربلا میں یتیم ہے. امام حسن بلال حضرت قاسم علیہ السلام چچا کے پاس آئے، کہنے لگے چچا جان مجھے مرنے کی رضا دیجیے. امام فرمانے لگے میرے لال، تمہاری ماں کو تمہارے بابا کا غم کافی ہے، جاؤ واپس جاؤ. تمہاری شہادت کا غم تمہاری ماں برداشت نہ کر سکے. واپس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں ماں، چچا نے اجازت دینے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں بابا کا غم تمہارے لیے کافی ہے. جناب ام فروا جناب قاسم کے بازوؤں کو ٹٹولنے لگی. ایک تعویذ تھا جو امام حسن نے آخر وقت میں اپنے لال قاسم کے بازو پہ باندھا تھا. میرے لال اس تعویذ کو کھول، شاید کوئی راستہ نکل جائے. روایت کہتی ہے کہ تعویذ جب کھلی ہے نا تو اس میں یہ لکھا تھا میرے لال قاسم تیرا بابا کربلا میں نہ ہوگا، اور جب میرے بھائی حسین پر مصیبت کا وقت آئے گا تو اپنے آپ کو حسین پر قربان کر دینا. دوڑ کے چچا کی خدمت میں آئے، چچا جان بابا کا خط دیکھو. آقا حسین نے اپنے بھیا کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا، سینے سے قاسم کو لگایا. جاؤ میرے لال، اب حسین تمہیں نہیں روکے گا. اب گھوڑے پر سوار ہوئے، قاسم اور مقتل میں آئے. جنگ کرنا شروع کی نا، جوتے کے تسمے کھلے اور قاسم
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں آپ نے سنا ہے لیکن مسائل کا فقرہ ہے میں پڑھ لیتا ہوں۔ کبھی آپ نے سنا کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی کربلا میں شہید 71 لاشیں کربلا میں 11 محرم کو شہادت کے بعد پامال کی گئی، لیکن ان 72 شہیدوں میں اکیلا شہید ہے امام حسن اکیلا شہید۔ آپ کو پتا ہے اکیلا شہید کہ جن کا بدن جن کا لاشا زندگی میں پامال کیا گیا۔ سنو گے جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے نا تو جناب ام سلمہ کو کربلا بٹھائی تھی، نانی یہ علی اکبر یہاں ملے گا اور محمد یہاں زخمی ہوں گے، نانی میرا بھائی عباس بازو بتا کے وہاں سوئے گا، اے نانی یہ ہمارا مقتل ہے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ جناب امام حسین نے اپنی نانی سے کہا تھا، نانی اس مقام پہ غور سے دیکھو نانی، یہ وہ مقام ہے جہاں حسین غریب ہو جائے گا، اے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا، غریب ہو جائے۔ ام سلمہ کہتی ہے میرے لال حسین تو نے علی اکبر کا مقتل دکھایا تو غریب نہیں ہوا، اور شہیدوں کے مقتل دکھائے تو غریب نہیں ہوا، یہ کون سا مقام ہے جہاں تو کہہ رہا ہے کہ غریب ہو جائے گا؟ فرمانے لگے نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آگے بھی قاسم ہوگا، میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا، میرے دائیں بھی قاسم ہوگا، میرے بائیں بھی قاسم ہوگا۔ ام سلمہ کہتی میرے لال قاسم تو ایک ہوگا نا، یہ آگے پیچھے دائیں بائیں قاسم کیسے ہوگا؟ کہنے لگے نانی قاسم کو پامال کیا جائے گا، قاسم کے گوشت کے ٹکڑے۔ جزاکم اللہ نانی قاسم کو پامال کیا جائے گا، قاسم کے جس کے ٹکڑے آگے بھی ہوں گے پیچھے بھی ہوں گے دائیں بھی ہوں گے بائیں ہوں گے، نانی ان ٹکڑوں کو جمع کرتے کرتے حسین غریب ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ سنیا لگارو۔ عمر ابن مات کے بیٹے نے جناب قاسم کی پشت پر گرز مارا، تاریخ کہتی ہے اس گرز کے لگنے سے شہزادے کو پشت میں چوٹ آئی، پیچھے چوٹ آئی نا۔ آپ کو پتا ہے اسی ملعون نے مولا عباس کے سر پر گرز مارا تھا، اس کا اثر کیا ہوا تھا؟ کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ آقا عباس کا سر شگاف ہو گیا۔ سوچو نا 32 سال کے عباس تھے، جب ان کا سر شگاف ہو گیا تو 13 برس کا بچہ 13 برس کے حضرت قاسم جب اس نے گرز مارا ہوگا نا تو آج پھر عقل یہی کہتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی بجا لگا اور ہڈی ٹوٹی ہوگی نا تو آگے منہ زمین پر گئے، پھر قاسم اٹھ نہ سکے۔ عزیزوں جیسے ہی زمین پہ آندے میں گرے ہیں نا 1300 گھوڑوں نے قاسم کو نرموں میں مار دیا۔ سن رہے ہو 1300 گھوڑوں نے قاسم کو کچلنا شروع کیا۔ جب بھی کوئی گھوڑے کی ٹانگ قاسم کے جسم میں آدمی پڑتی تھی نا تو قاسم جی کر کہتے تھے اماں تیرا قاسم پامال ہو گیا۔ جزاکم اللہ رونے میں کمی نہیں نظر گریا کرو ماتم کرو، لوگوں کو دے رہے گریہ اور ماتم کے۔ تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا نا، آقا حسین آئے کہتے میرے لال مجھے آواز دو کہاں ہو؟ ارے قاسم ہو تب نہ بولے، فرمایا تمہیں وقت ایمان بنا رہا ہے، وقت ایمان کا
الكريم والسلام